اداکار سنیل پال کے اغوا میں ملوث ایک بدماش نے اپنی ماں کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ کر ہتھیار ڈال دیے۔ ریاست اتر پردیش کے بجنور میں پولیس اداکار کے اغوا کیس میں اب تک 9 لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے۔ پولیس کے خوف سے ایک بدماش اپنی ماں کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ مفرور شبھم انکاؤنٹر کے خوف سے خود سپرد ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے میدک کے دورے کے موقع پر پولیس نے میدک جانے والے تمام راستوں کو 40 منٹ تک بند کر دیا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ٹریفک جام دیکھا گیا۔ لوگوں کو مشکلات پیش آئی۔ کرسمس کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے میدک کا دورہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے میدک کے دورے کے موقع پر پولیس نے میدک جانے والی تمام سڑکوں کو 40 منٹ تک بند کر دیا، جس کے نتیجے میں راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ جب تک واپس نہیں جاتے لوگوں کو ان راستوں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کافی دیر تک ٹریفک میں پھنسنے والے افراد نے حکومت اور پولیس کے اس اقدام پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ میدک میں پولیس نے سمگرا شکشا کے ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر میدک ٹاؤن میں احتجاجی ملازمین کو نظر انداز کرنے کا الزام ہے۔ ریونت ریڈی کے دورے کے موقع پر پولیس نے پرامن احتجاج کے لیے لگائے گئے کئی خیموں کو گرانے کے بعد سمگرا شکشا کے ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انتخابات سے قبل ان سے کئی وعدے کیے تھے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ان کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ آذربائیجان کا مسافر طیارہ قزاقستان ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں کئی افراد ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ آذربائیجان سے روس کے لیے پرواز کرنے والا مسافر طیارہ قزاقستان کے شہر اکتاؤ میں گر کر تباہ ہو گیا۔ مسافر بردار طیارے میں عملے کے ارکان سمیت 110 افراد سوار تھے۔ دھند کی وجہ سے پیش آنے والے اس خوفناک حادثے میں کئی افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام نے کچھ مسافروں کے زندہ بچ جانے کی تصدیق بھی کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجوہات بشمول ممکنہ تکنیکی خرابی کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے۔ قزاقستان کی ہنگامی وزارت نے کہا کہ فائر سروسز نے حادثے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا اور زندہ بچ جانے والوں اور زخمی ہونے والوں کا قریبی اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے رین بازار ڈویژن میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے رین بازار ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے ایس آر ٹی کمیونٹی ہال کے روبرو تعمیر کی گئی سڑک کا معائنہ کیا۔ سڑک 9 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت سے تعمیر کی گئی ہے۔ بریں اثنا ایم ایل اے نے لندن برج کے آر سی سی ریٹنگ وال پروجیکٹ کا بھی معائنہ کیا اور بتایا کہ جلد ہی ان کاموں کو شروع کیا جائے گا۔ ایم ایل اے نے عظمت نگر میں جاری سیوریج کے کاموں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر پارٹی کے کارپوریٹر، سینئر لیڈرز اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ ٹی پی سی سی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں کرسمس تقریبات منعقد کی گئی۔ ٹی پی سی سی لیگل سیل کے چیئرمین پونم اشوک گوڑ اور لیگل سیل کے نمائندوں نے وائس چیئرمین تروپتی ورما کی سرپرستی میں ٹی پی سی سی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں کرسمس منایا۔ اس موقع پر کیک کاٹ کر ایک دوسرے کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی گئی۔ میدک چرچ کے فادرز بھی اس موقع پر موجود رہے۔ لیگل سیل، ہیومن رائٹس اور آر ٹی آئی ڈپارٹمنٹ کے وکلاء نے بھی تقریب میں حصہ لیا۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے 1 کروڑ روپے سے زائد کے سرکاری فنڈز کا غلط استعمال کرنے کے الزام میں سینئر آئی پی ایس افسر این سنجے کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ سال 2023 میں نارا چندر بابو نائیڈو کی گرفتاری کے دوران سی آئی ڈی کی سربراہی کرنے والے سینئر آئی پی ایس افسر این سنجے کے خلاف 1 کروڑ 76 لاکھ روپے کے سرکاری فنڈز میں مبینہ طور پر خرد برد کرنے کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن بیورو نے آٹومیٹڈ گورننس اینڈ این او سی انٹیگریشن، ویب پورٹل، موبائل ایپ اور دیگر خدمات کی ترقی اور دیکھ بھال کے لیے ٹھیکہ دینے کے عمل میں مبینہ طور پر ہیرا پھیری کرنے کے الزام میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔
آپ کو بتا دیں کہ IPS افسر کے خلاف انسداد بدعنوانی ایکٹ 1988 کی مختلف دفعات اور IPC کی متعلقہ دفعات کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے۔ 4 دسمبر کو آندھرا پردیش حکومت نے سنجے کو معطل کیا تھا۔ فلم پروڈیوسر الو اروین نے سندھیا تھیٹر بھگدڑ معاملے کے متاثرہ خاندان کو 2 کروڑ روپے کی مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ فلم پروڈیوسر الو اروین، جو کہ مشہور فلم اداکار الو ارجن کے والد ہیں، نے ایمس اسپتال پہنچ کر وہاں پر زیر علاج 9 سالہ شری تیج سے ملاقات کی۔ بعد ازاں انہوں نے شری تیج کے اہل خانہ کو 2 کروڑ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 کروڑ روپے کی مالی امداد میں سے الو ارجن نے 1 کروڑ روپے جبکہ فلم ساز اور ہدایت کار کی جانب سے 50 لاکھ روپے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکا صحت یاب ہو رہا ہے۔ الو اروین کا کہنا تھا کہ تلنگانہ فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین دل راجو کی جانب سے بھی 2 کروڑ روپے کا چیک دیا گیا تھا۔ گدوال حلقے کی کانگریس انچارج سریتا نے وزیر داخلہ امت شاہ کو کابینہ سے فوری برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ AICC کی کال پر گدوال میں کانگریس پارٹی کے قائدین اور کارکنان نے امت شاہ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ قبل ازیں امبیڈکر کے مجسمے پر پھول چڑھائے گئے۔ بعد ازاں احتجاجی قائدین اور کارکنان امبیڈکر چوک سے ایک ریلی کی شکل میں ضلع کلکٹر کے دفتر پہنچے اور کلکٹر کو ایک یادداشت پیش کی گئی۔ ریلی میں عالمپور کے سابق MLA سمپت کمار، گدوال حلقے کی کانگریس پارٹی انچارج سریتا، ضلع پریشد چیئرپرسن کے علاوہ BS کیشو، گدوال میونسپل چیئرمین و دیگر نے حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سریتا نے وزیر داخلہ امت شاہ کو فوری طور پر برطرف کرنے کا مطالبہ کیا اور ان سے معافی مانگنے کی بھی مانگ کی۔ ٹاؤن پریزیڈنٹ، کونسلرز، سابق کونسلرز، منڈل پریزیڈنٹس و دیگر احتجاج میں شامل رہے۔ محبوب آباد ضلع میں جہیز کے لیے ہراساں کرنے پر ایک خاتون نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق محبوب آباد ضلع کے ایودھیا گاؤں میں 22 سالہ سکنیا کی شادی 4 مہینے پہلے گنیش سے ہوئی تھی۔ شادی کے وقت 1 لاکھ روپے نقد رقم اور 3 تولے سونا دیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سکنیا کو مزید جہیز کے لیے سسرال والوں کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا تھا، جس کے بعد سکنیا نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ متوفہ کے لواحقین نے سکنیا کے شوہر گنیش اور دیگر افراد خاندان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ اڈانی کا مسئلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ پچھلی حکومت نے اس سے معاہدے کیے تھے۔ ہم قوانین کی وجہ سے خانگی کمپنیوں کے ساتھ ایک طرفہ طور پر کیے گئے معاہدوں کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ اکیلے اڈانی ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اڈانی جیسے کئی افراد کے خلاف فیصلہ لیا جانا چاہیے۔ ایک دلچسپ انداز میں وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ ایجوکیشن بشمول 2001 کے چندر شیکھر راؤ کے بارے میں بھی تفصیلی طور پر اظہار خیال کیا۔ اکبر الدین اویسی، قائد مجلس مقننہ پارٹی و صدر نشین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے اویسی اسکول آف ایکسیلنس بابا نگر میں سائنس فیئر میں شرکت کی۔ انہوں نے طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے ریاست کے عیسائی طبقے کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کرسمس امن، محبت، بھائی چارے اور انسانیت کا مقدس تہوار ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ تہوار تمام کی زندگیوں میں خوشیاں اور سکون لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح امن کے پیغمبر کے طور پر آئے اور انسانیت کے لیے خدمات انجام دی۔ محمد ماجد حسین، رکن اسمبلی نامپلی نے مجلس کے سرگرم کارکن مکرم صدیقی کے ہمراہ غریب اور مستحق عوام کو موسم کی شدت سے بچانے کے لیے بلینکٹس کی تقسیم کی مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے مکرم صدیقی کے ساتھ
کئی گاڑیوں پر مشتمل بلینکٹس کے لوڈ کو روانہ کیا. انہوں نے مکرم صدیقی کے ساتھ مختلف سرکاری دواخانوں کو پہنچ کر غریبوں اور مستحق عوام میں یہ کمبل تقسیم کیے. مریضوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں کمبل اڑائے. حلقہ اسمبلی نامپلی کے تحت کئی سرکاری دواخانوں میں بلینکٹس کی تقسیم کی مہم چلائی گئی. تلنگانہ کانگریس کے سربراہ مہیش کمار گوڑ نے کرسمس کے موقع پر ریاست کے عیسائیوں کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ انسانیت کے لیے یسوع مسیح کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ زندگی محبت، قربانی اور ہمدردی کا نام ہے. بنی نوع انسان کو سچائی کے راستے کی طرف رہنمائی کے لیے یسوع مسیح کا یہ پیام آفاقی ہے جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جعفر حسین معراج رکن اسمبلی یاقوت پورہ نے مادانہ پیٹ عیدگاہ کے روبرو قبرستان میں قبور کو توڑ کر پختہ مکانات تعمیر کرنے مقامی عوام کی شکایت پر وقف بورڈ کی ٹاسک فورس کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے قبور پر مکانات کی تعمیر کو رکوا دیا. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مادانہ پیٹ عیدگاہ کے روبرو قبرستان میں قبور کو منظم کر کے اس جگہ مکانات تعمیر کیے جا رہے تھے. 2 دن پہلے اس مقام پر آگ کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا. اس واقعے کو بہانہ بناتے ہوئے حصار بندی کر کے مستقل عمارتوں کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ صدر مجلس کی ہدایت پر صدر نشین وقف بورڈ عظمت اللہ حسینی اور CEO وقف بورڈ اسد اللہ کو قبرستان میں قبور کو مسمار کرتے ہوئے مکانات تعمیر کرنے کی اطلاع دی، جس پر انہوں نے وقف بورڈ کی ٹاسک فورس کو روانہ کیا. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کل شب حیدرآباد میں بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو کی شادی کے استقبالیہ کی تقریب میں شرکت کی. انہوں نے اس موقع پر نوبیاہتا جوڑے کو مبارکباد پیش کی. حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی 29 سالہ شٹلر جس نے 2016 کے ریو اولمپکس میں کانسے کا تمغہ اور ٹوکیو اولمپکس میں چاندی کا تمغہ جیتا تھا، اتوار کو ادے پور میں تاجر وینکٹا دتا سائی سے شادی کر لی. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ و تلگو دیشم کے قومی صدر این چندر بابو نائیڈو نے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی 100 سالہ تقریب میں شرکت کی. مجلسی رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے اپنے حلقے میں المہدد دینی العربی مدرسے کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا. اس موقع پر مدرسے کے ذمہ داروں نے ان کا استقبال کیا. انہوں نے طلباء سے بھی ملاقات کی. اپنے اس دورے کے دوران رکن اسمبلی نے انتظامیہ اور عملے کو تیقن دیا کہ مدرسے کو درپیش تمام مسائل اور چیلنجز کو فوری طور پر حل کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے. طالبات کے ساتھ اسکول کے پرنسپل کے نامناسب رویے کی شکایت کرنے کے لیے تقریباً 18 کلومیٹر تک پیدل سفر کرتے ہوئے طلباء نے کلکٹر سے شکایت کی. جوگلامبا گدوال ضلع کے بیجو پلی کے قامتی اسکول کے طلباء نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اسکول کا پرنسپل طالبات کے ساتھ نامناسب سلوک کر رہا ہے اور انہیں ذہنی اذیت دے رہا ہے. انہوں نے پرنسپل کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی بھی کی. کمس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے سری تیج نامی لڑکے کا ہیلتھ اپ ڈیٹ جاری کیا جو سندھیا تھیٹر میں ہوئی بھگدڑ کے واقعے میں شدید طور پر زخمی ہونے کے بعد اس دواخانے میں زیر علاج ہے. اس لڑکے کے والد نے کہا کہ اس کی حالت مستحکم ہے. یہ لڑکا آکسیجن اور وینٹیلیٹر سپورٹ کے بغیر رکھا گیا ہے. وہ آنکھیں کھول رہا ہے، تاہم اس کے دیگر ارکان خاندان نے شکایت کی کہ یہ لڑکا ان کی شناخت نہیں کر رہا ہے. سری تیج کے والد نے میڈیا کو بتایا کہ اس کے بیٹے کی صحت مستحکم ہو رہی ہے. انم گنڈا میں ایک جونیئر کالج کی طالبہ نے ہاسٹل میں پھانسی لے لی. اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی طالبہ کے والدین اور رشتہ داروں کی کثیر تعداد نے کالج پہنچ کر احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کالج انتظامیہ کی لاپرواہی کے نتیجے میں طالبہ نے یہ انتہائی اقدام کیا. انہوں نے کالج انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی. کل شب کیے گئے اس احتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی. احتجاج کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے احتجاجیوں کے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے الزام لگایا کہ کالج انتظامیہ نے اس واقعے کی ان کو تاخیر سے اطلاع دی. میدک کے چرچ میں کرسمس کی تقاریب بڑے پیمانے پر منائی گئی. میدک چرچ تاریخی اہمیت کا حامل اور ایشیا کا دوسرا بڑا چرچ ہے جہاں بیرونی سیاح بھی کافی تعداد میں آتے ہیں. میدک چرچ 1925 میں تعمیر کیا گیا تھا. 10 سال اس چرچ کی تعمیر میں لگے. اس کی تعمیر کے 100 سال مکمل ہو گئے. یہاں عظیم الشان پیمانے پر کرسمس کی تقریب منائی گئی. قلعہ باز سنیتا ولیمز اور دیگر قلعہ بازوں نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن یعنی ISS پر کرسمس منایا.
ناسا نے اس واقعے کی ویڈیو پوسٹ کی. سنیتا ولیمز اور کوچ ولمور جو اس سال جون میں ISS گئے تھے خلائی جہاز میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہیں پھنس گئے تھے. ناسا نے حال ہی میں انکشاف کیا کہ ان کے مارچ کے اواخر یا اگلے سال اپریل کے پہلے ہفتے میں زمین پر پہنچنے کا امکان ہے. دستور ہند کے معمار ڈاکٹر BR امبیڈکر کے خلاف پارلیمنٹ میں توہین آمیز ریمارکس پر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کو کابینہ سے برخواست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس نے احتجاج کیا. میڈچل، ملکاج گری، قطب اللہ پور، کوکٹ پلی، اپل حلقے کے انچارجوں کے ساتھ کانگریس قائدین نے احتجاج کیا اور کلکٹر میڈچل کو یادداشت پیش کی. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور.